بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امام زمانہ حضرت امام مہدی آخر الزماں عباسی کا زمانہ تھا اور محبان اہل بیت کی تعداد روز پر روز بڑھ رہی تھی، مگر زمانے کا یہ دستور کہ محب علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دعوت جاری تھی۔ بادشاہ یہ چاہتا تھا کہ محبان علی کو ختم کر دیا جائے۔ اپنی اس خوبی مشن کو پایہ تکمیل تک پہنچانے کے لیے بادشاہ نے حکم جاری کیا اور منادی کرا دی گئی۔ دربار عام لگایا گیا، یہاں تک کہ تمام امراء اور وزراء کا ہجوم اور عوام کا ہجوم دربار میں موجود تھا۔ بادشاہ نے اعلان کیا کہ کوئی ایسا سوال یا مسئلہ ہو جس کے پیش کرنے سے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ماننے والے کو تکلیف ہو اور ان کا خاتمہ کر دیا جائے۔ اس خواہش کے احترام میں اس کے ایک وزیر نے کہا، میں بادشاہ کو تنہائی میں سوال بتانے کے لیے حاضر ہوں۔ وزیر کی التجا قبول ہو گئی۔ بادشاہ کو تنہائی میں وزیر نے بتایا، میرے گھر میں انار کا ایک درخت ہے اور میرے پاس مٹی کا ایک سانچہ ہے جس کے اندر چاروں یاروں کے نام کھدے ہوئے ہیں۔ جب انار ابھی چھوٹے ہوتے ہیں تب میں ایک انار پر وہ سانچہ چڑھا دیتا ہوں، جس سے قدرتی طور پر اس پھل پر وہ نام کندہ ہو جاتا ہے، لیکن یہ بات راز میں رکھی جائے۔ جب بادشاہ نے یہ سنا تو خوش ہو کر کہا، ٹھیک ہے۔ چنانچہ یہی سوال محبان علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیا گیا تو سب سن کر پریشان اور حیران ہوں گے کہ یہ مشکل کس طرح حل ہو۔ لہٰذا 3 دن کا وقفہ بادشاہ سے مانگا کہ ہم 3 دن کے بعد آپ کو اس سوال کا جواب دے دیں گے۔ اس زمانے میں لوگ قبیلوں میں رہا کرتے تھے۔ محبان علی کے بھی 3 قبیلے تھے اور تینوں قبیلوں کے سردار بہت متقی اور پرہیزگار تھے۔ کافی سوچ و بچار کے بعد تینوں سرداروں نے آپس میں طے کیا کہ رات کو ایک عمل کیا جائے جس سے یہ مشکل آسان ہونے کا کوئی امکان ہو، اور وہ یہ کہ انتہائی عاجزی اور انکساری سے اپنے ہادی و برحق آقا مولا کو پکارا جائے تاکہ معجزہ نما ہو اور مشکل کشائی ہو۔ پہلا سردار پہلی رات وضو کرنے کے بعد ننگے پاؤں اپنی آستینیں الٹی کیے آہذاری کرتا ہوا جنگل کی طرف چلا گیا اور ساری رات عمل کرتا رہا۔ عاجزی اور انکساری اور آہذاری کرتے کرتے اسے نیند آ گئی، پر اسے کچھ نظر نہ آیا۔ دوسری رات دوسرا سردار گیا، حتیٰ کہ تیسری رات تیسرا سردار گیا، جو پہلے دونوں سرداروں سے زیادہ متقی اور پرہیزگار تھا۔ اس نے بہت خشوع و خضوع سے عمل کیا اور زیادہ انکساری سے کام لیا، یہاں تک کہ اسے اونگ آ گئی اور اس نے عالم خواب میں دیکھا کہ ایک طرف سے دھول اڑ رہی ہے، جس میں سے کچھ دیر کے بعد نور کی ایک شعاع پھوٹی اور ایک بزرگ نورانی صورت سفید چمکیلا لباس پہنے نظر آئے۔ انہوں نے دریافت فرمایا کہ تیری کون سی حاجت ہے؟ اس نے چونکہ ان کو نہیں پہچانا، لہٰذا اس نے کہا، وہ سوائے امام آخر الزماں علیہ السلام کے سوا کسی اور کو اپنی حاجت نہیں بتائے گا۔ چنانچہ وہ اس سے مخاطب ہوئے اور فرمایا، بتاؤ تیرا مسئلہ کیا ہے؟ وہ حیران تھا کہ اس کے نام بتانے کے باوجود یہ حالت ہے۔ انہوں نے فرمایا، بادشاہ نے محبان اہل بیت پر یہ سوال کیا ہے کہ وہ کون سا ایسا درخت ہے جس کا ایسا پھل لگتا ہے جس پر چاروں یاروں کے نام کندہ ہوتے ہیں۔ جب اس نے یہ سوال سنا تو اس کے رونگٹے کھڑے ہو گئے اور نور کی تاب نہ لا سکا۔ اپنا سر ان کے پاؤں اقدس پر رکھ دیا اور جرأت نہ ہوئی کہ زیارت کر سکے۔ اس کے بعد انہوں نے مشکل کشائی کرتے ہوئے فرمایا، بادشاہ کا فلاں وزیر ہے۔ اس وزیر کے گھر میں بالا خانہ کے اندر ایک الماری میں ایک تھیلی ہے، اس میں ایک سانچہ اس قسم کا بنا ہوا ہے کہ جس کے اندر یہ نام کندے ہوئے ہیں۔ اس وزیر کے گھر میں انار کا درخت لگا ہوا ہے۔ جب انار چھوٹے ہوتے ہیں تو ایک انار پر وہ وزیر سانچہ چڑھا دیتا ہے اور قدرتی طور پر سانچے کے مطابق انار کی نشو و نما ہوتی ہے اور خود بخود نام کندہ ہو جاتے ہیں۔ اس الماری کو اس وزیر نے تالا لگا رکھا ہے اور وہ ہمیشہ اس کی چابی اپنے پاس ہر وقت بڑی حفاظت سے رکھتا ہے۔ آپ اس کے گھر جائیں اور صرف بالا خانہ کی تلاشی لیں اور تالے کو کھولنے کے لیے چابی کی ضرورت پیش نہیں آئے گی۔
آپ میرا نام جو کہ مہدی آخر الزمان اور میں 12واں امام ہوں لے کر پھونکا جائے تو تالا خود بخود کھل جائے گا اور وہ آدمی آپ کو اپنے گھر کی اجازت نہیں دے گا، آپ اصرار کریں۔ وہ خاموشی اور عاجزی سے سنتا رہا اور امام زمانہ غائب ہو گئے، مگر اس نور کی شعاعیں ابھی تک اس کی آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچا رہی تھی۔ بس وہ خواب سے بیدار ہوا اور خوشی خوشی واپس دوستوں کے پاس لوٹا اور سارا معجزہ کہہ سنایا۔ محبان علی پہلے کی طرح بلکہ اور زیادہ زور و شور سے علی علی کہتے ہوئے، نعرہ حیدری یا علی کی صدائیں بلند کرتے ہوئے محل میں پہنچے۔ بادشاہ نے ان سب کو محل میں طلب فرمایا۔ محبان علی نے بادشاہ سے کہا، ہم فلاں وزیر کے گھر جانا چاہتے ہیں۔ وزیر نے ان کی بات کو مانا، لیکن چونکہ امامت کا حکم تھا اس لیے بادشاہ کو وزیر کے گھر جانے کے لیے مجبور ہونا پڑا۔ چنانچہ بادشاہ، وزراء اور عوام اس وزیر کے گھر چل پڑے۔ مکان کی نچلی منزل کی تلاشی لینے کے لیے وزیر نے کہا، لیکن محبان علی نے انکار کر دیا اور بالا خانہ پر جانے کے لیے کہا تو وزیر نے انکار کر دیا۔ الغرض جس طرح بھی ہوا بالا خانہ پر پہنچے، الماری سامنے تھی۔ وزیر نے بہت کوشش کی کہ جلدی سے الماری کھولے اور سانچہ نکال لے، لیکن باقی لوگوں نے اسے پکڑ لیا اور جو سردار تھے انہوں نے امام زمانہ کے حکم کے مطابق عمل کیا۔ امام زمانہ علیہ السلام کا نام لیا کہ تالا دڑم سے زمین پر گر گیا اور سردار نے الماری کھولی، تھیلی پکڑی اور اس میں سے سانچہ نکال کر بادشاہ کو پیش کیا اور کہا، دیکھیں اس کے گھر میں انار کا درخت موجود ہے۔ یہ سانچہ اس انار کے درخت کے پھل پر چڑھا دیا جاتا ہے اور جب انار چھوٹے ہوتے ہیں تو قدرتی عمل نشوونما سے بالکل اسی طرح کا جس طرح یہ سانچہ ہے، انار پر چاروں یاروں کے نام کندہ ہو جاتے ہیں۔ امام زمانہ علیہ السلام کا یہ معجزہ دیکھنا تھا کہ بادشاہ وقت اور تمام رعایا اور عمرہ وزراء سب کے سب محبان علی بن گئے اور نعرہ حیدری کی صدائیں بلند ہونے لگی۔ تو دوستو یہ تھی ہماری ویڈیو، ضرور آپ کو پسند آئی ہوگی انشاءاللہ۔ اس طرح کی مزید ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔